بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 305 میں نماز میں سلام کے وجوب کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز کے واجبات کو بیان کیا جا رہا تھا، سلام کے وجوب کا حکم، سلام کے متعلق فقہی آراء کا بیان ہوگا، سلام کے صیغہ اور طریقہ کو بھی بیان کیا جائے گا، شہید اول کا نظریہ اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم یجب التسلیم علی اجود القولین عنده واحوطہما عندنا وله عبارتان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیرا فیہما۔ نماز میں سلام کے وجوب کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر واجب ہے سلام کرنا علی اجود القولین عنہ، یعنی شہید اول کے نزدیک جو بہتر قول ہے، دو اقوال میں سے جو بہتر ہے، اجود ہے، وہ سلام کا واجب ہونا ہے۔ وَأَحْوَطِهِمَا عِنْدَنَا، جبکہ شہید ثانی کے نزدیک جو تحقیقی قول ہے، سلام مستحب ہے ان کے نزدیک، لیکن چونکہ بعض علماء اس کو واجب سمجھتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، احوط ہے، یعنی احتیاط کے مطابق ہے کہ انسان کیا کرے، سلام کو ضرور پڑھے۔ تو دو نظریے ہو گئے اس کے بارے میں کہ ایک نظریہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے، اگر سلام نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور احتیاطاً اس کو کہنا چاہیے تاکہ چونکہ دوسرا قول ہے تو اس کی بھی مخالفت نہ ہو جائے، اور یہ شہید ثانی کا قول ہے۔ وَلَهُ عِبَارَتَانِ، اور سلام کے بارے میں دو عبارتیں ہیں، یعنی جب تشہد پڑھیں گے اور اس کا درود شریف پڑھیں گے تو اس کے بعد جو سلام پھیرنا ہے اس کی دو عبارتیں ہیں۔ مثال کے طور پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اگر یہ پڑھ دی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری عبارت کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیرم فیہما، ان دونوں میں اس کو اختیار ہے، جس کو بھی پڑھے گا واجب ادا ہو جائے گا، پھر دوسری جو عبارت ہوگی وہ مستحب ہو جائے گی۔ شہید اول کی عبارت چل رہی ہے وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ وَخَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَصُحِبَّ الْآخَرُ، ان دو عبارتوں میں سے جس کے ساتھ بھی سلام کہنا شروع کرے گا، بدأ ابتدا کرے گا، كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ وہی واجب شمار ہوگا اور واجب کی ادائیگی اس کے ساتھ ہو جائے گی، وَخَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ اور اس کے ساتھ نماز سے خارج ہو جائے گا، چونکہ سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ وَصُحِبَّ الْآخَرُ تو دوسری عبارت مستحب ہو جائے گی، یہ شہید اول کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ اما العبارۃ الاولی فعلی الاجتزاء بها والخروج بها من الصلاة دلت الاخبار الکثیرہ، اب شہید ثانی تحقیق پیش فرما رہے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین والی جو پہلی عبارت تھی اس پر اکتفا کرنا اور اس کے ذریعے نماز سے خارج ہونا، اس پر بہت زیادہ روایات دلالت کرتی ہیں، یعنی روایت میں جو روایات کثیرہ میں مطلب بیان ہوا ہے وہ السلام علینا والا جو عبارت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز کا سلام ہے اور اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمُخْرِجَةٌ بِالْإِجْمَاعِ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ،
جبکہ دوسری جو عبارت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی، اس کے ذریعے بھی نماز سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجماع ہے، تمام علماء شیعہ اور فقہاء شیعہ کا اتفاق ہے کہ اگر یہ عبارت بھی پڑھی جائے تو نماز سے خارج ہو جاتا ہے۔ نقلہ المصنف وغیرہ، اور اس اجماع اور اتفاق کو شہید اول نے اپنی دوسری کتابوں میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وفی بعض الاخبار تقدیم الاول مع التسلیم المستحب، جبکہ بعض روایات میں پہلی عبارت کو مقدم کرنے کا ذکر ہے، مع التسلیم المستحب ہے، جبکہ مستحب سلام بھی ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مستحب سلام سے مراد وہ جو نبی اکرم پر سلام بھیجتے ہیں وہ والی عبارت مراد ہے۔ یہ جو ہوتا ہے مثلا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عبارت جو ہوتی ہے سلام کی، یہ مستحب ہے۔ والخروج بالثانی، یعنی بعض روایات میں جمع کیا گیا ہے تمام صیغوں کو، السلام علیک ایھا النبی کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد السلام علینا کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ والخروج بالثانی، اور دوسری جو عبارت تھی واجب کی السلام علیکم والی، اس کے ذریعے نماز سے خروج یعنی نماز کے اختتام کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی عبارت کے مجزی ہونے پر کثیر روایات موجود ہیں، دوسری عبارت کے مجزی ہونے پر اجماع ہے، روایت نہیں ہے، جبکہ تیسری قسم کی جو روایات ہیں یہاں پر تو وہ بتاتی ہیں کہ مستحب سلام پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد پہلی عبارت کو پڑھنا چاہیے، اور پھر جب دوسری عبارت کو پڑھیں گے تو نماز سے خارج ہوں گے۔ تو یہ روایات پر توجہ کرنا بھی نہایت اہم ہے، انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر بیان کرنے والے ہیں۔ وعلیہ المصنف فی الذکر والبیان، اور شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ اور البیان میں انہی روایات کے مطابق جو ہے نا جی وہ فتویٰ دیا ہے، یعنی پہلے مستحب سلام کو لکھا ہے، پھر اس کے بعد پہلی عبارت کو، اور پھر کہا ہے کہ دوسری عبارت السلام علیکم پڑھیں گے تو نماز ختم ہوگی۔ اما جعل الثانی مستحبا کیف کان کما اختارہ المصنف ہنا فلیس علیہ دلیل واضح، شہید اول نے جو فرمایا ہے نا جو بھی عبارت پہلے پڑھی گئی وہ واجب ہوگی، دوسری پڑھیں گے تو پھر وہ مستحب ہو جائے گی۔ تو شہید اول کا دوسری عبارت کو مستحب قرار دینا، کیف کانا جیسے بھی ہو، یعنی اس کو پہلے پڑھا جائے یا کیا ہے بعد میں پڑھا جائے، کما اختارہ المصنف ہونا، جیسا کہ شہید اول نے اپنی لمعہ میں اختیار کیا ہے، فلیس علیہ دلیل واضح، اس پر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے، چونکہ بعض روایات تو اس کے ساتھ نماز سے خروج اور نماز کے اختتام کو بیان کرتی ہیں، اور دوسری قسم کی جو روایات ہیں وہ مثلا پہلی عبارت کے وجوب کو بیان کرتی ہیں۔ لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ جناب ہم کہیں کہ دوسری عبارت بالکل مثلا وہ کیا ہے مستحب بن جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی واجب کے مثلا افراد میں سے ہو یا تتمے میں سے ہو۔ تو یہ ہے شہید اول کی عبارتیں جناب علی۔ سلام کے وجوب کے بارے میں بہت سے علماء جو ہے نا جی وہ سلام کو واجب سمجھتے ہیں، جماعت کثیرہ اس پر قائم ہے، اور روض الجنان فی شرح ارشاد الاذان جو شرح علامہ ہلی کی کتاب کی ہے اور خود شہید ثانی نے لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر متاخرین نے سلام کو واجب سمجھا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خبر قداح جو کافی میں منقول ہے، کافی شریف میں امام صادق علیہ السلام سے، نبی اکرم کا فرمان ہے
افتتاح الصلاۃ الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ یہ تو روایات اس قسم کی یعنی اہل سنت اور شیعہ سب کے پاس ہیں کہ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے، اور اس کی تحریم تکبیر سے ہوتی ہے، اور اس کی تحلیل سلام سے ہوتی ہے۔ یعنی جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو ہر قسم کی نماز کے علاوہ کام اور باتیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر جب سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روایت وسائل الشیعہ ابواب التسلیم میں باب اول میں موجود ہے۔ اسی طرح فاضل بن شاذان نے روایت کی امام رضا علیہ السلام سے، انما جعل التسلیم تحلیل الصلاۃ ولم يجعل بدلها تکبیرا او تسبیحا او ضربا آخر۔ نماز کی تحلیل سلام کے ذریعے قرار دی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں تکبیر، تسبیح یا کوئی اور چیز تحلیل نہیں بنتی، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحریم الکلام، چونکہ نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو مخلوقین والی جو کلام ہوتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے، اور توجہ اللہ اور خالق کی طرف لازم ہو جاتی ہے۔ کان تحلیلها کلام المخلوقین، تو پھر نماز کی تحلیل کیا ہوتی ہے؟ جب کلام المخلوقین یعنی السلام علیکم یا اس قسم کا جو ہے نا وہ کلام کرتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی باب اول میں موجود ہے۔ اس قسم کی اور بھی روایات موجود ہیں۔ شیخ مفید، شیخ توسی، ابن ادریس ہلی کی سرائر میں جو نظریہ ہے وہ ہے سلام مستحب ہے، بلکہ خلاف توسی میں ہے کہ یہ اظہر نظریہ ہے مذہب شیعہ میں۔ بہرحال یہ ان کی عبارت ہے، اور ذکر شیعہ میں ہے کہ یہ اکثر قدماء کا مذہب اور نظریہ ہے۔ اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جو تشہد میں بیان ہوتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا استویت جالسا فقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم تنصرف۔ جب سیدھے بیٹھ جاؤ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تو تشہد پڑھو، ثم تنصرف، پھر جو ہے نا جی نماز ختم کر دو۔ تو یہ روایت باب 4 ابواب تشہد میں موجود ہے۔ صحیح علی بن جعفر اریوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جو ان کے بھائی تھے، ان الرجل یکون خلف الامام فیطول الامام بالتشہد فیاخذ الرجل البول او یتخوف على شیء یفوت او یعرض له واجع کیف یصنع۔ ایک شخص امام جماعت پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور امام جماعت لمبا تشہد شروع کر دیتا ہے، اور اس شخص کو کوئی مشکل پیش آ جاتی، مثال کے طور پر مریض الاحوال ہے اور اس کو پیشاب کی تنگی ہو جاتی ہے، یا کسی ضروری کام کوئی اس کے فوت ہو جانے اور رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا کوئی درد محسوس ہوتا ہے، تو کیا کرے؟ فرمایا یا تشہد ہوا و ینصرف و یدع الامام، تشہد پڑھ کر یعنی ختم کر دے اور امام جماعت کو چھوڑ دے، یعنی اب اس کی جماعت یا نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ باب نمبر 64 ابواب صلاۃ الجماعت میں حدیث موجود ہے۔ یہ جو روایات ہیں جن میں کہا گیا تشہد کے ساتھ تنصرف ینصرف، اس کے بارے میں ہے کہ یہ خصوصاً جو علی بن جعفر کی روایت ہے، یہ فقی من لا یحضر الفقی شیخ صدوق میں منقول ہے، یسلم و ینصرف، کہ تشہد پڑھے اور سلام پھیر کر نماز ختم کرے۔ اور بعض اوقات تو روایات میں ینصرف تنصرف سے مراد ہوئی سلام پھیرنا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حلبی میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَإِن قُلْتَ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فقد انصرفت، جب تم سلام پھرو گے تو نماز ختم کر دو گے۔ یہ روایت باب 4 ابواب التسلیم میں موجود ہے۔ خبر ابو قحمہ سے امام صادق علیہ السلام سے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انصراف ہوا کہ یہ جو صیغہ ہے سلام کا، آیا یہ نماز کا خاتمہ ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں،
वलाकिन इज़ा क़ुल्ता अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन फ़हुवल इंसिराफ़ु, कि जब अस्सलामु अलैना वाला सीगा पढ़ोगे तो जाकर नमाज खत्म होगी। तो ये भी उसी बाब 4 में है हदीस। तो बहरहाल ज़्यादा जो बेहतर नजरिया है रिवायात की रोशनी में वो वजूब का कौल है, और इस्तिहबाब वाला जो कौल है वो भी कायल मौजूद हैं। अब इसकी इबारत क्या है, तो मुसन्निफ के नज़दीक इसकी 2 इबारतें हैं, अस्सलामु अलैना वाली और अस्सलामु अलैकुम वाली। अस्सलामु अलैना वाली जो है इबारत सलाम की, इस पर बहुत सी रिवायत दलालत करती हैं। सही है, हलबी है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, कुल्लमा ज़करत अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिही वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव मिनस सलात, जो भी नमाज के अंदर अल्लाह और नबी का जिक्र करते हो तो वो नमाज का हिस्सा होता है, वो जिक्र पाक होता है, नमाज खत्म नहीं होती उससे। व इन कुल्त अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन फ़क़द इनसरफ़ता, लेकिन जब अस्सलामु अलैना कहोगे तो फिर नमाज खत्म कर दोगे। बाब 4 में यह हदीस मौजूद है। खबर अबू कहमस में भी है, सालतहु अनिर रकातैनिल अव्वलतैन इज़ा जलस्तु फ़ीहिमा लित्तशहुद फ़क़ुल्तु व अना जालिस अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु इंसिराफुन हुवा क़ाल ला वलाकिन इज़ा क़ुल्त अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन फ़हुवल इंसिराफ़ु। तो इसका तर्जुमा पहले हो चुका है कि पहली 2 रकतों में के बारे में सवाल किया कि जब उसमें बैठूं तशहुद के लिए और कहूं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो ये नमाज का खात्मा है। फरमाया नहीं, जब अस्सलामु अलैना कहोगे तो नमाज खत्म होगी। बाब 4 में यह हदीस मौजूद है। अबू बसीर कूफी की रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, इज़ा कुन्ता इमामन फ़इन्नमा तस्लीम अन तुसल्लिम अला नबी व तक़ूल अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, जब पेश नमाज हो तो सलाम नबी अकरम पर सलाम फेरोगे और उसके बाद अस्सलामु अलैना कहोगे तो जाकर नमाज खत्म होगी। फ़इज़ा क़ुल्ता ज़ालिका फ़क़द इनक़तअतिस सलातु सुम्मा तुअज़िनुल क़ौम फ़तक़ूल, फिर लोगों को मुतवज्जे करोगे और कहोगे व अंत मुस्तक़बिलल क़िबला, जबकि क़िबला रुखी रहो, अस्सलामु अलैकुम। व कज़ालिका इज़ा कुन्ता वहदका तक़ूल अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, इसी तरह जब तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तो अस्सलामु अलैना के जरिए नमाज खत्म होगी। और जहाँ तक अस्सलामु अलैकुम वाली इबारत है तो इस पर इतलाक़ात सलाम दलालत करते हैं। तहलीलुहा अत-तस्लीम, नमाज की तहलील सलाम से होती है, तो वो भी सलाम है। अबू बकर हदरमी की रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, क़ुल्तु लौ इन्नी उसल्ली बिक़ौम, मैं लोगों को जमात कराता हूँ, फ़क़ाला तुसल्लिम वाहिदा वला तल्तफ़ित, एक सलाम फेर दो और इधर उधर न देखो। क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैकुम। तो इस रिवायत में भी मुस्ताहब सलाम के साथ अस्सलामु अलैकुम को जिक्र किया गया है, और ये रिवायत बाब 4 में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन याफूर की रिवायत है, साल तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन तस्लीम इमाम व हुवा मुस्तक़बिल अल क़िबला, इमाम जमाअत किबला रुख होकर जो सलाम पढ़ता है उसके बारे में सवाल किया। फरमाया यक़ूलु अस्सलामु अलैकुम, पेश नमाज कहे अस्सलामु अलैकुम। तो ये हदीस बाब 2 में मौजूद है, बाब सलाम में। तो शहीद अव्वल ने फरमाया कि ये 2 इबारतें हैं, पास इनमें तख़यीर है, जो भी पढ़ेगा उसके साथ नमाज से निकल जाएगा और वही वाजिब शुमारा को दूसरा क्या हो जाएगा, मुस्ताहब शुमार हो जाएगा। तो जब एक इनमें से पढ़ेगा तो उसके जरिए नमाज खत्म हो जाएगी, जैसा कि एक जमात से मनकूल है। और बाज़ ने निस्बत ये मशहूर उलमा का ये नजरिया है, और बाज़ दूसरों ने निस्बत दी है मुतअखिरीन की तरफ। या पहला सीगा मुकद्दम करे तो दूसरा मुस्ताहब हो जाएगा, मशहूर नजरिया। ज़िक्र में इब्न ताऊस से मनकूल है, उनकी किताब शुरा से। एहतमाल है कि दूसरा भी वाजिब हो, अगरचे पहले से नमाज से खत्म हो गया हो, नमाज मुकम्मल हो गई हो। ज़िक्र में कहा उसकी हदीस है उमर बिन उज़ैना की इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, जो नबी अकरम ने आसमानों में नमाज पढ़ी थी, उसका तरीका बयान किया। अल्लाह ताला ने
حکم دیا کہ ملائکہ سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر یہ کہا جائے کہ یہ امام جماعت کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ تو اس میں ہے کہ عمر بن عزینہ کی روایت میں تو یہ پہلا صیغہ ذکری نہیں ہے، تو یہ دوسرے کے وجوب کا بیان ہی نہیں ہو سکتا جب پہلا کیا ہو پڑھا جائے۔ پھر اگر دوسرا مقدم کرے تو پہلا کیا ہوگا، مستحب ہوگا، اس کے بعد جیسا کہ محقق خلی اور ایک جماعت کا نظریہ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے بعض نے جن میں شہید وغیرہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا مقدم کریں تو اسی پر انحصار کریں گے۔